پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج ایک عام پاکستانی، ایک سچا دیانتدار محنتی پاکستانی، اس کے لیے معاشی حالات انتہائی مشکل ہوتے جا رہے ہیں، اور ان معاشی حالات کو مشکل بنانے میں کچھ سامراج کی قوتوں اور کچھ پاکستان کی اشرافیہ کا ہاتھ بھی ہے کہ جس طرح کہ وہ فیصلے کر رہے ہیں، کیا اس سے عام پاکستانی کی زندگی بہتر ہونے کی کوئی امید ہے؟ اس پہ پروگرام میں تھوڑا آگے چل کے بات کریں گے۔ آج پاکستان کی تاریخ کا ایک اور سیاہ دن ہے جب ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے ملک میں مارشل لاء کا نفاذ کیا تھا، جمہوریت پہ شب خون مارا تھا، اور آج جب تاریخ میں بہت ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں تو اس وقت کے جو واقعات تھے اس کے اوپر سے بہت سارے پردے ہٹے ہیں، اور اس وقت بھی جو ریجیم چینج آپریشن ہوا تھا اور 109 سیکشن PPC کے تحت جس میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی، اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے؟ اس وقت جب ذوالفقار علی بھٹو یہ باتیں کر رہے تھے تو شاید اس طرح سے لوگوں کو ادراک نہیں تھا۔ آج 5 جولائی والے دن، 5 جولائی 1977 جب ملک میں مارشل لاء کا نفاذ کیا گیا، اور آج 5 جولائی 2022 کو عمران خان نے ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ مارشل لاء لگا تو ایک بہت بڑی وجہ اس کی کہ امریکہ خوش نہیں تھا ذوالفقار علی بھٹو سے، اور بلکہ ہنری کسنجر کی ایک کوٹ کی جاتی ہے کہ اس نے تھریٹن کیا تھا کہ وی ول میک یو ہاربل ایگزامپل۔ تب بھی پاکستان کا پرائم منسٹر وہ ایک پاکستان کو آزاد فورن پالیسی کی طرف لے کے جا رہے تھے۔ تب بھی ایک بہت بڑا نقصان ہوا پاکستان، کیونکہ جو جمہوری پروسیس تھا وہ جو چل رہا تھا وہ رک گیا۔ اب جو ہوا اس میں جو چیز کامن تھی وہ یہ کہ امریکہ خوش نہیں تھا کہ پاکستان ایک آزاد فورن پالیسی بنا لے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہی فورن پالیسی ہو کہ حکم ملے، ایک ٹیلی فون کال آئے اور پاکستان ان کی جنگ میں شامل ہو جائے۔ اس سے پہلے ناظرین، حکومت میں ہوتے ہوئے بھی ذوالفقار علی بھٹو کا سابق وزیر اعظم نے ہمارے ساتھ ایک انٹرویو میں ذکر کیا تھا، اور آزاد خارجہ پالیسی کے حوالے سے ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو پہلی آدمی قائد اعظم کے بعد آئے جنہوں نے کہا کہ ہم انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی کرتے ہیں۔ ان کو کیسے مروایا گیا؟ یہی فضل الرحمان کی پارٹی تھی، یہی نواز شریف کی جو پارٹی کے یہ سر، انہوں نے مل کے سازش باہر سے تھی۔ یہ تب کے میر جعفر اور میر صادق یہ تھے جو آج بالکل وہی کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھٹو کے خلاف کیا، اس کو قتل کروانے میں ان کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے ساری وہ ماحول پیدا کیا، وہی جو موومنٹ ساری پیدا کی، اور صرف اس لیے کہ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اسلامک کانفرنس بنائیں، نان الائنڈ ہے۔ اب ایگزیکٹلی وہی کر رہے ہیں۔ باہر سے لوگوں کو یہاں کے میر جعفروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی ناظرین، بڑا واضح بتا رہے ہیں عمران خان صاحب کہ پاکستان میں جب بھی ریجیم چینج آپریشن ہوا، ماضی میں بھی ہوا، اس میں باہر کے لوگوں کو، سامراج کو، لوکل میر جعفروں کی ضرورت ہوتی ہے، اور تاریخ بھی ہمیں اسی طرح سے بتاتی ہے۔ خود ذوالفقار علی بھٹو نے اس بارے میں کیا کہا تھا کہ ان کے خلاف کیا سازش ہو رہی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں ایک منصفانہ فیصلے کی تلاش میں ہوں، میں اس فیصلے کی تلاش میں ہوں جس سے پاکستان کی سالمیت مضبوط ہو، جس میں پاکستان کی حاکمیت کو کوئی خطرہ نہ پہنچے، جس میں بیرونی مداخلت نہ ہو۔ میں اس مسئلے کے سرچ میں ہوں۔ اگر کسنجر صاحب ایک معمولی بات پر استعفیٰ کا دھمکی دے سکتے ہیں تو میں استعفیٰ کی دھمکی نہیں دے سکتا ہوں۔ میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ رکھو چلاؤ، کیا گالی مجھے ملے طرف سے میرے خلاف ہو، نفرت میرے خلاف ہو؟ کیوں؟ مجھ سے کون سی کوتاہی ہوئی ہے؟ میں نے ملک کو بچانے کی کوشش کی ہے، عقیدہ ہے میرا پاکستان کی، اس لیے آپ کہتے ہیں کہ اس کو ہٹاؤ، اس کو مارو۔ مجھے معلوم ہے کہ کابل میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، مجھے معلوم ہے کابل کی ماسکو میں کیا باتیں، مجھے معلوم ہے کہ ہندوستان کا دھماکہ جو ایٹمی دھماکہ کے صورت میں ہوا ہے، بیرونی سازش، اندرونی سازش۔ جی، بیرونی سازش، اندرونی سازش، گالی مجھے پڑے۔ جی ہاں، اس وقت بھی ماحول ایک اسی طرح کا بنایا گیا، کیونکہ پلے بک جو ہے وہی پرانی پلے بک ہے جس کو ہر چند سال بعد کھول کے وہی چیزیں اپلائی کی جاتی ہیں، اور کریکٹر اسیسینیشن بھی کی جاتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی بھی کوشش ہوئی کریکٹر اسیسینیشن کی، کافی ساری چیزیں ہوئیں۔ اب جو مرضی کہہ لیں، ذوالفقار علی بھٹو پہ کرپشن کا کیس کوئی نہیں بنا سکا تھا۔ اس کے بعد کے حالات جو ہیں وہ کافی مختلف ہیں۔ شاید پیپلز پارٹی کی قیادت نے بعد میں سیکھا ہوگا سبق کہ چلو کرپشن کر لیتے ہیں، اس کی تو بچت ہو جاتی ہے، اس پہ تو NRO مل جاتا ہے، NRO 1 بھی ہوا، NRO 2 بھی ہوا۔ دھمکیاں دی گئیں، ریکارڈ پہ آیا، جو US کے ڈاکومنٹ ڈی کلاسیفائی ہوئے ہیں اس میں یہ چیزیں باقاعدہ طور پہ اب مینشن ہیں کہ کس طرح یہ ساری کارروائی ہوئی اور کس کا اس حوالے سے کیا کردار تھا۔ جو دھمکی عمران خان کو بطور وزیر اعظم دی گئی، اس کا انہوں نے 27 مارچ کو ایک جلسے میں ذکر کیا تھا۔ کن الفاظ میں، آئیے دیکھتے ہیں۔
लिख के हमें धमकी दी गई है। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास जो ये खत है ये सबूत है। जी नाज़रीन, ये खत है, वो सबूत है उस धमकी का। और जो पुरानी माजी की प्ले बुक थी, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तख्ता उल्टा गया, उन्हें फांसी दी गई, तो अवाम नहीं निकली। और इस दफ़ा प्ले बुक में यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इमरान खान को हटा देंगे, क्या होगा, अवाम तो निकलती नहीं है यहाँ पे। लेकिन इस दफ़ा अवाम ने कहा अब ऐसे नहीं चलेगा, और अवाम इमरान खान के लिए निकली। और इमरान खान ने खुद बताया कि प्ले बुक में इस दफ़ा मुख्तलिफ क्या था, आइए देखते हैं। जो साजिश करने वाले थे उनके ज़हन में भी नहीं था कि इस तरह पब्लिक सड़कों पे निकलेगी। जिन्होंने भी साजिश में मुलव्वस थे उनको ये सोचना चाहिए कि जब अवाम एक तरफ खड़ी हो गई है, इनको कबूल ही नहीं कर रही, इन चोरों को नहीं अवाम कबूल कर रही, इनको चोर भी कहती है, गद्दार भी कहते हैं। और इन गद्दार ऐसे है कि इनका इंटरेस्ट ही पाकिस्तान में नहीं है, इनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं, इनका असल इंटरेस्ट इनके पैसे है, इनका नजरिया पैसे है। नजरिया पैसे के लिए ये हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार है। ये इनको मौका मिले ये इसराइल को भी रिकग्नाइज करेंगे, इनको मौका मिले ये कश्मीरियों की कुर्बानी नजरअंदाज करके हिंदुस्तान से भी ठीक अपनी दोस्ती कर लेंगे। ये पाकिस्तान में बेसिस भी दे देंगे अमेरिकनों को, ये फिर किसी अमेरिकी जंग में भी शामिल हो जाएंगे। ये रूस का तेल भी नहीं लेंगे इसलिए कि क्योंकि अमेरिका ना नाराज हो जाए। तो इनका इंटरेस्ट वो नहीं है जो कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट है। जी नाज़रीन, और साम्राज्य के मुफादात का दिफा करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। और जब इमरान खान खुद वज़ीर आज़म थे, उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि उनकी जासूसी बाकायदा तौर पे शुरू हो चुकी थी, रिकॉर्ड पे मौजूद है ये चीज़, और उनको बाकायदा अब धमकियों का एक सिलसिला भी शुरू हो गया है, जिसे आम अल्फाज में ब्लैक मेलिंग कहते हैं। जी हाँ, ये ब्लैक मेलिंग भी उसी ओल्ड प्ले बुक का हिस्सा है। निकालो और ये वाला काम करो, इससे मामलात हल हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान कहते हैं कि आपकी ये ओल्ड प्ले बुक मुझ पे नहीं चलेगी, मैं अभी तक किसी चुप हूँ, और किस वजह से चुप हूँ और क्या कुछ उन्हें मालूम है, आइए देखते हैं। मैं चुप हूँ जब से ये हुआ सब कुछ, मुझे तो सब पता है कि किसने क्या किया। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम के लिए कि मैं चाहता हूँ मेरे मुल्क को नुकसान ना पहुंचे, मैं चुप करके बैठा हूँ। मैं कोई बात नहीं करता क्योंकि मुझे पता है किस तरह ये सारी साजिश हुई थी और कौन कौन मुलव्वस है। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, महफूज जगह पे रखी है कि अगर मुझे कुछ होता है तो वो भी पब्लिक को पता चलेगा कि कौन कौन कैरेक्टर्स ने क्या क्या किया, इस मुल्क से जो इतनी बड़ी गद्दारी की है वो किस किस ने की है। लेकिन अगर इसी तरह हमें दीवार के साथ लगा दिया गया और इसी तरह ये हरासा किया गया तो मैं मजबूर होऊंगा, फिर मैं बोलूंगा, मैं फिर सब कुछ कौम के सामने रख दूंगा कि क्या हुआ। जी नाज़रीन, आपने सुना, और सबूत इमरान खान के पास भी और भी बहुत से लोगों के पास सबूत हैं जो मुख्तलिफ जगह पे अब महफूज हो चुके हैं। और जो इमरान खान कह रहे हैं कि अगर मजबूर किया गया तो ये सब चीज़ें सामने आएंगी। और इमरान खान को जान से मारने की धमकियाँ भी मौसूल हुई हैं, ऑफिशियली मौसूल हुई हैं, उनको बाकायदा ये चीज़ें कन्वे की गई हैं। सिर्फ रजीम चेंज से नाज़रीन सिर्फ हुकूमत ही नहीं बदली, मईशत, और मईशत की वजह से आवाम के ऊपर महंगाई का बाकायदा तौर पे जो बोझ डाला गया है, उसको इमरान खान कहते हैं ये NRO 2 का नतीजा है। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। एक पहले साजिश हुई, फिर एक करप्ट सेटअप को ऊपर लेके आए, और फिर उन्होंने अपना NRO 2 लिया, और उसके बाद जो कौम को ये कह के आया था कि हम महंगाई कम करेंगे, महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंडिकेटर्स जो थे माइशत के वो सारे सही रास्ते पे जा रहे थे। चाहे एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड थी, टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड था, ज़राअत थी उनकी बड़ी जबरदस्त, 4 फसलों की रिकॉर्ड प्रोडक्शन 2 साल लगातार रही। तो हर चीज जब पॉजिटिव पे जा रही थी उस वक्त के ऊपर ये साजिश की गई। जी नाज़रीन, इसी पे ज़रा बात करते हैं, और हमारे साथ साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी साहब मौजूद हैं, मुजम्मिल असलम खान साहब माहिर मशहद वो भी ज्वाइन करें। शब्बर जैदी साहब, IMF कहा जा रहा था उनके साथ मुआहदा हो जाएगा और हमारी मईशत सही डगर पे चल पड़ेगी। आम आदमी का गुजारा आजकल कैसे हो रहा है, उस पर बोझ ज़्यादा बढ़ गया और किन वजूहात की वजह से बढ़ा है? देखिए अरशद साहब, बात यह है कि जब ये गवर्नमेंट चेंज की गई थी तो मेरा हमेशा से ये व्यू है कि उस 4 साला दौर में कोई माशी गलती नहीं की थी इमरान खान साहब ने। और जब ये गवर्नमेंट में आए तो इनको ये समझ नहीं आया था कि हमें किन बुनियादों पर आगे लेके चलना है। तो इन्होंने एक बुनियादी प्रिंसिपल ये रखा कि जो भी IMF कहेगा वो हम मनोअन एक्सेप्ट कर लेंगे और उसको आगे उनके ऊपर कोई रेजिस्टेंस या उन पर कोई आर्गूमेंट नहीं करेंगे। मगर इसके साथ साथ इन्होंने एक दूसरा ये भी पहलू रखा कि जिन तबकों को ये फायदा देना चाहते थे उनको भी इन्होंने छुपके और तरीके से फायदा दे दिया। तो दो नुकसान हुए इस मुल्क के। पहली बात तो ये कि जो एक इकोनॉमी
ایک صحیح میرے حساب سے صحیح جگہ پہ جا رہی تھی اس کو ڈیریل کیا گیا اور ایک نئے لوگ آئے, نئے لوگوں نے چلایا اور انہوں نے یہ کہا کہ آئی ایم ایف کا جو بھی پروگرام ہے اس کو وداؤٹ اینی آرگومنٹ ایکسپٹ کرنا پڑے گا. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جو ہمارا ووٹ بینک ہے ٹریڈرز کا اور ان لوگوں کا, ان کو آپ نے کچھ نہیں کہنا اور ناٹ ڈاکومنٹڈ کو اسے پروموٹ کرنا ہے. تو یہ دونوں چیزیں مل کے کیا ہوا کہ جو عام کنزیومر تھا, جو عام آدمی تھا, جو ڈاکومنٹڈ سیکٹر میں تھا, جو شریف آدمی تھا, جو ٹیکس دے رہا تھا, وہ ہر طرف سے پھنس گیا. اور پاکستان آج جس جگہ پہ کھڑا ہے اشرف صاحب, یہ بہت مشکل ہے. میں ایز اے پاکستانی یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی جو آج صورتحال ہے یہ خطرے کی گھنٹی کے قریب ہے اور گورنمنٹ کا اس میں مجھے کوئی رول نظر نہیں آ رہا. جو بھی آئی ایم ایف والے ان کے سامنے رکھتے ہیں یہ ایز اٹ از آگے پبلک کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں. تو اگر یہی ہے رول ادا کرنا ہے تو مجھے گورنمنٹ کا کوئی سمجھ نہیں آتا کہ گورنمنٹ کس مقصد کے لیے یہ لائی گئی ہے اور کیوں یہ اس کو کنٹینیو کرایا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کے کسی بھی آرگومنٹ کو, کسی بھی سبجیکٹ کو ان لوگوں کے سامنے نہیں رکھ رہی جو لینڈر ہیں. دیکھیے اشرف صاحب, میں نے بھی ڈیل کیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ اور ہم نے ان سے 85 مسئلوں پر ایگری, عمران خان صاحب جانتے ہیں, ہم نے 50 مسئلوں پر ان کے ساتھ آرگو کیا اور ان کو منوایا ہے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آج یہ کیا کر رہے ہیں. مجھے جو سمجھ بتایا گیا ہے کہ اب میڈم عائشہ غوث جا رہی ہیں واشنگٹن اور مفتاح صاحب نہیں جا رہے. تو اگر ہماری ڈائیلاگ ابھی اس شکل میں ہے تو یہ جو بے یقینی کی کیفیت پاکستان میں آ گئی ہے اس کو آپ کیسے دور کریں گے. اور معیشت کے لیے سب سے بری چیز جو ہوتی ہے صاحب وہ بے یقینی ہوتی ہے اور لیک آف کانفیڈنس ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. نون لیگ کی قیادت شبر ظہیر صاحب کہہ رہی ہے کہ جی آئی ایم ایف ہمیں تگنی کا ناچ نچا رہا ہے, آئی ایم ایف ناک سے لکیریں نکلوا رہا ہے. احتساب کے حوالے سے بھی آئی ایم ایف کی کوئی ریزرویشن سامنے آئی ہیں جو انہوں نے احتساب قوانین میں تبدیلی کی ہے؟ میرا یہ ویو ہے کہ احتساب والا قانون بھی انہوں نے ابھی ریویو نہیں کیا ہے. دیکھیے اگر آپ ارشد صاحب کو یاد ہو جب یہ بجٹ لائے تھے انہوں نے 7,000 بلین کا پروجیکشن رکھی تھی. میں نے اس وقت کہا تھا کہ 7,500 پر اس کم پر آئی ایم ایف ایگری نہیں کرے گا. اسی طرح میں کہتا ہوں اکاؤنٹیبلٹی لا کے اوپر بھی اگر پبلک آفس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی لا کے اندر کوئی سبجیکٹو چینج آیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف اس سے ایگری نہیں کرے گا, کیونکہ یہ سبجیکٹ اوور آل میکرو اکنامکس کے سبجیکٹ میں آتا ہے کہ اگر آپ پبلک آفس کو بے لگام چھوڑتے ہیں تو آپ کی کنڈیشنلٹیز پوری نہیں ہوتی. اور میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ اس کے اوپر بھی ریزرویشن اپنی ڈالیں گے. وہ ابھی شاید ان کے پاس ابھی یہ سبجیکٹ ان کے سامنے آیا نہیں. مزمل اسلم صاحب, بجٹ کے بعد عام آدمی کے اوپر بوجھ بڑھ گیا ہے. ایک دیانتدار محنتی جو پاکستانی ہے اس کے حالات کیا ہو گئے ہیں؟ شکریہ ارشد صاحب. میں آپ کے سوال پہ آتا ہوں, لیکن آپ نے جو اپنے بیانیے میں ایک بات کی تو میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی, تو اگر آپ اجازت دیں تو پہلے وہ میں کر دوں. جی. 1970 کی اگر آپ دہائی کو دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آئل ایمبارگو لگایا تھا عرب ممالک نے, اور 1975 میں پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی ہوئی تھی. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب چلے گئے, اور پھر جو ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو پھر وہ ایرانی جو ہے ریولوشن بھی آیا اور افغانستان وار شروع ہوئی. آپ یہ اگر پاکستان کے سیکوینس آف ایونٹ دیکھیں, کموڈٹی سپر سائیکل آیا جو آئل ایمبارگو کی طرح ہی کہہ لیں کہ عرب ممالک اور انہوں نے جو ہے ساروں نے تیل کی قیمتیں بڑھائیں. تاریخ کی ابھی آپ نے جو بات مہنگائی کی میں اس میں آپ کو اعداد و شمار بتاتا ہوں. آپ بھی ویسے تو سب کو پتہ ہے لیکن اعداد و شمار سے اور آپ کو ظاہر ہو جائے گا کہ کیا اس ملک کے ساتھ ہوا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں تاریخی مہنگائی ہوئی. اس دفعہ عرب ممالک کی جگہ جو ہے ایک آئل پروڈیوسنگ کنٹری رشیا اور یوکرین وہ سامنے آئے اور اس سے پوری دنیا میں ٹرموائل مچا دیا. اور پھر جو ہے پوری دنیا میں جو ہے اس وقت ریسیشن آیا اور امریکہ نے ایک جنگ شروع کر دی, آپ کو یاد ہوگا, روس کے خلاف ہی. تو ابھی بھی جو حالات ہیں, روس, پیٹرول, مہنگائی, رجیم چینج پاکستان میں اس سال بھی, تو آپ نے جو بات بولی پلے بک کی بڑی اسکرپٹ میں پرفیکٹلی فٹ ہو رہا ہے. اور اس وقت بھٹو صاحب کو کتنے سارے لوگوں نے مل کے نکالا تھا وہ بھی آپ کو یاد ہوگا, اور ابھی عمران خان صاحب کے ساتھ بھی کیا ہوا. میں پالیٹکس کا طالب علم نہیں ہوں لیکن یہ میں نے تھوڑی بہت جو ہے چیزیں کلیکٹ کری آپ کے سامنے بولی. اب آ جائیں مہنگائی میں. ارشد صاحب, جب ہم نے حکومت ان کے ہاتھ میں دی تو اس وقت جو ہے کھانے پینے کی اشیاء کی قیمت اس وقت بھی بہت زیادہ تھی, لیکن اس وقت 14.9% تھی.
3 مہینے میں یہ بڑھ کے 25.2% ہو گئی ہے. CPI جسے کہتے ہیں کنزیومر پرائس انفلیشن وہ 12.7% تھی, اس مہینے 21.3% ہو گئی ہے. اس میں ابھی جو نئے تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں, آج جو بجلی کی قیمت 8 روپے بڑھی ہے, ان میں وہ کوئی بھی چیز شامل نہیں ہے. اچھا, یہ جو کنزیومر پرائس انفلیشن ہے یہ 2008 کا, اور جو کھانے پینے کی مہنگائی ہے 2008 کے بعد پاکستان میں سب سے زیادہ ہوئی ہے. پھر ایک چیز ہوتی ہے ہول سیل پرائس انڈیکس, یعنی کہ جو کارخانوں سے چیز نکلتی ہے تو ہول سیل میں نکلتی ہے. جب ہمارے دور میں آخری مہینہ تھا تو 23% تھی, وہ 40% کے قریب ہو گئی ہے. کہا جا رہا ہے یہ 50 سے 55% ہو جائے گی. اس کے علاوہ سر آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہ تو میں نے موٹے موٹے نمبرز کی بات کی آپ سے, چیزوں میں فرق کتنا آیا ہے. پیٹرول کی قیمت جو ہے اس میں جو ہے ایک ڈیزل کی قیمت میں 91% اضافہ ہوا ہے, 134 روپے لیٹر 2 مہینے میں جو ہے اضافہ ہوا. پیٹرول کی قیمت میں 100 روپے اضافہ ہوا ہے جو 60% ہے. بجلی کی قیمت جو ہم جب چھوڑ کے گئے تھے تو 13 روپے 88 پیسے تھی, وہ 20 روپے 80 پیسے پہلے ہو چکی ہے, اب 8 روپے اگلے 3 مہینے میں اور بڑھے گی, اس کی قیمت یہ ہوئی ہے. پھر انڈے, گرمیاں ہیں, آپ نے سنا ہی نہیں ہوگا کبھی گرمیوں میں انڈے کے ریٹ بڑھے, 136 روپے تھا, اب وہ 193 روپے درجن ہو چکے ہیں انڈے. پھر اس کے بعد آپ آلو, جو پاکستان میں وافر مقدار میں, اس سال پاکستان کی ریکارڈ فصل ہوئی تھی, اور جب ہماری حکومت تھی 30-35 روپے میں رول رہا تھا, رمضانوں میں بھی آپ نے 30-35 روپے کھایا, اس کا ریٹ 35 روپے سے اٹھ کے 55 روپے کلو ہو گیا. پیاز رول رہا تھا, ہم سے منتیں کرتے رہے کامرس والے کہ اس کی اور ایکسپورٹ کی اجازت دے دیں, 35 روپے کلو سے 85 روپے کلو ہو چکا ہوا ہے. جو سبزیاں ہیں اس کا ویجیٹیبل گھی جو ہے 426 روپے سے بڑھ کے 572 روپے 2 مہینے میں. اور پھر اس کے بعد دودھ جو ایک ہر گھر کی ضرورت ہے, وہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف تو ہر پہلے جب حکومت نہیں آئی تھی بچوں کو دودھ نہیں مل رہا, وہ 116 سے 133 روپے, اور دوائیوں کی قیمت کم از کم 40 سے 50% بڑھ گئی ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک آدمی اگر اس کا جو ہے خرچہ مہینے کا 40,000 روپے تھا, اس کو اس وقت 60,000 روپے میں پوری نہیں پڑ رہی. ابھی سیکنڈ راؤنڈ انفلیشن آنا ہے. اچھا, اس کے اثرات ہم نے آلریڈی دیکھنا شروع کر دیے. شرح سود 2 مہینے میں 4.5% بڑھی, اور پرسوں اسٹیٹ بینک 7 تاریخ کو پھر مل رہا ہے, کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ پھر شرح سود کو بڑھا دیں گے. یہ 1998 کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے, مہنگائی کا WPI کا 75 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. تو اس سال جو ہے 1900 جو میں نے ابھی آپ سے بات کی کہ 1973-75 میں جب سب سے زیادہ مہنگائی تھی, یہ تمام ریکارڈ جو ہے یہ رجیم چینج اور یہ جو عالمی چینجز آئی ہیں اس سے جو ہے ٹوٹتے جا رہے ہیں, اور عوام جو ہے اس میں بہت زیادہ بالکل ٹھیک ہے. شبر زید صاحب, آپ نے یہ ساری چیزیں سنی. ایک عام پاکستانی جو محنتی پاکستانی ہے, جو دیانتدار پاکستانی ہے, 5 افراد کا اس نے گھر چلانا ہے, اسے مہینے کے کم از کم کتنی تنخواہ کمانی پڑے گی کہ اس کا گھر چل سکے. اور دوسرا ٹیکسیشن یہ جو عام آدمیوں پہ لگا دیے انہوں نے, انڈائریکٹ ٹیکسیشن ساری بڑھا دی ہے. یہ ٹوبیکو پہ کوئی انہوں نے ٹیکسز وغیرہ کم کی؟ مجھ سے بات کرتے ہیں جی شبر زید صاحب. دیکھیے, میں شہزاد اگر میں آپ سے اس بات کرنے سے پہلے اگر مجھے اجازت دو تو میں 1-2 جملے اور کہہ سکتا ہوں. جی جی پلیز. دیکھیے ارشد صاحب, آپ نے مجھے سوال کیا, میں نے آپ کو جواب دیا. جو ابھی مزمل نے آپ کو ساری اسٹریٹجی بتائی, میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں جو میں زبان سے کہنا نہیں چاہتا. آپ نے مجھ سے ایک دفعہ لاسٹ پروگرام میں سوال کیا تھا. مجھے یہ شک ہو رہا ہے, اور شک اب یقین میں بدلتا جا رہا ہے کہ کہیں کوئی ایسی سازش تو نہیں ہو رہی. عمران خان سیاسی آدمی نہیں ہوں, کہیں ایسی سازش تو نہیں ہو رہی کہ پاکستان کو اس رجیم کے تحت اس جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا جائے کہ ہمارے پاس واپسی کا راستہ ختم ہو جائے. دیکھیں, میں یہ ایز اے سمپل اکنامسٹ یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. کیا یہ اتنے کمزور ہیں, یا یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی, یا یہ کسی بڑی اکنامک ٹرمائل کو لانے کا حصہ تو نہیں ہے جس میں ہمارے ملک کو اس جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا جائے جہاں اس کے ہاتھ پیر بن جائیں. کیونکہ آپ ارشد صاحب یہ یاد رکھیں, کسی بھی ملک کی خود مختاری اس کی معاشی خود مختاری سے لیٹ کرتی ہے. اور مجھے شدید خوف ہے, اور میں ایز اے پاکستانی یہ چاہتا ہوں کہ پاکستانی اس پہ غور کریں کہ کہیں پاکستان کو کسی بہت بڑی اکنامک کانسپریسی کا حصہ تو نہیں بنایا جا رہا کہ اس کو اس جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا جائے کہ اس کے تمام سوچ اور اس کی تمام
جو اس کی صلاحیتیں ہیں ان کو آپ منتقل کر دیں. ہمیں یہ کبھی نہیں ہونے دینا اور اس کا ہمیں ادراک کرنا چاہیے. یہ ہمارا بہت بڑا اس وقت مرحلہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگ اس کا اس طرح ادراک نہیں کر رہے. میں اس کو سیاسی مسئلے سے بالاتر ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. تو یہ تو میرا بالکل. میں اس سے پہلے کہ میں دوسری چیزوں کے اوپر آؤں، میں لاسٹ ٹائم بھی اس کے بعد آپ سے ایک سوال کیا تھا، اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں. یہ تو تجربہ کار ٹیم ان کو پروجیکٹ کیا گیا تھا سب کو، تو کیا یہ تجربہ کار ٹیم آپ اس کنکلوژن پہ پہنچ گئے کہ بائی ڈیزائن یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں نا، میں نے وہی آپ سے سوال کیا تھا کہ میں 50% یہ یقین ہے کہ بائی ڈیزائن ہو رہا ہے. دیکھیں بات یہ نہیں ہے، ان کا رول تو مجھے ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ تو کوئی ایکشن نہیں لے رہا ہے. یہ تو سب وہی کچھ کر رہے ہیں جو انہیں کہا جا رہا ہے یا ان کو ڈاٹڈ لائن پہ دیا گیا ہے. تو اب سوال یہ ہے، جو سوال میں آج بھی کہہ رہا ہوں، میں اس کا میرے پاس حل نہیں ہے، میں اس کا جواب آپ کو کینڈیڈلی دے سکتا کہ کسی آدمی نے کوئی معاشی سازش کی ہے، کسی نے کوئی معاشی سازش کی ہے کہ پاکستان کو مفلوج کر دیا جائے، پاکستان کو اس جگہ پہ لایا جائے کہ پاکستان سے ہر وہ چیز منوا لی جائے جو پاکستان پاس میں نہیں مانتا رہا ہے. تو یہ معاشی مگر میں آج بھی آپ کے سوال کا جواب ہاں میں نہیں دے سکتا کہ یہ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا، اگر میں نے کہا تو یہ بہت بڑا جملہ ہوگا. میں اس پہ ضرور سوچ رہا ہوں، مگر میں سوچنے کا موقع دیتا ہوں. آج بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا، مگر میں یہ آپ کی بات ضرور کہتا ہوں کہ میرا شک روز روز بڑھتا جا رہا ہے. شہباز ظاہر صاحب اگر اجازت دیں ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر گفتگو کا سلسلہ جو مزمل صاحب نے اسٹیٹسٹک سامنے رکھے مہنگائی کے، اور اسی سوال سے کہ ایک محنتی پاکستانی جو دیانتدار پاکستانی ہے، جس نے کوئی ٹی نہیں لگائی اپنے اکاؤنٹ میں، جس نے منی لانڈرنگ نہیں کی، جس نے ملک سے باہر جائیدادیں نہیں بنائی، جو یہاں محنت مزدوری کر کے اپنی روزی کماتا ہے، اس کے حالات پہ کتنے مشکل ہوتے جا رہے ہیں. ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین. شہباز ظاہر صاحب، جس رفتار سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، ایک ایماندار محنتی پاکستانی اس کو مہینے کا کتنے پیسے کمانے چاہیے کہ وہ 5 افراد کے گھر چلا سکے؟ جی شہباز ظاہر صاحب، ایک عام محنتی پاکستانی جو ہے، دیانتدار پاکستانی، وہ مہینے کے اب کتنے پیسے کمائے کہ 5 افراد کا جو گھر ہے وہ آرام سے چلا سکے؟ دیکھیں اس کے لیے کوئی ایگزیکٹ میجر تو نہیں ہو سکتا، مگر اگر آپ بڑا کنزرویٹو میجر لگائیں تو اس وقت وہ جو تنخواہ ہے وہ کم از کم بٹوین 60 to 80,000 روپیز منتھ ہونی چاہیے. اس سے کم پر اگر 5 آدمی کا کنبہ ہے اور اس کو اپنے بچوں کو اسکول میں بھی پڑھانا ہے اور گھر کا کرایہ بھی دینا ہے، تو اس سے کم پر اس آدمی کا گزارا نہیں ہو سکتا. اگر اس کو میڈیکل خرچہ بھی پورا کرنا ہے اور یہ سارے، تو اس کا تقریباً 60 سے 80 ہزار روپے سے کم پر یہ کام نہیں ہو سکتا. اور جو لوگ اس سے کم پر رہ رہے ہیں وہ سمجھ لیں کہ اپنا پیٹ کاٹ کے رہ رہے ہیں. یہ آج کی پاکستان کی پوزیشن ہے. اور جو ہمارا عام آدمی ہے، جو بیسیکلی جو وائٹ کالر ہے اسپیشلی، اور جو غریب آدمی ہے، وہ نہایت مشکل میں ہے اور اس کے لیے اب زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو جو پاورٹی لائن ہے، جو 60,000 سے کم ہے، انہیں اب آپ غربت کی سطح سے نیچے تصور کریں گے؟ کیا دیکھیں، اب تو میرے حساب سے تو اب جو پاورٹی لائن ہے، اب ہم تو پاورٹی لائن کو بہت نیچے رکھتے ہیں نا جی. مگر جو آج کی پرائسز ہیں، جو پیٹرول کی پرائس ہے، دودھ کی پرائس ہے، جو چائے کی پرائس ہے، جو آٹے کی پرائس ہے، تو اس کے حساب سے اگر آپ پاورٹی لائن ٹریٹمنٹ کریں، میں نے جس طرح کہا نا، یہ 60,000 سے کم پر گزارا نہیں ہے. اگر وہ 5 آدمی کا کنبہ ہے، اگر اس سے کم پر وہ گزارا کرے تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی ایشو ہے. تو اگر اس حساب سے لگایا جائے تو پاکستان تو سیریس پاورٹی لائن کے نیچے چلا گیا ہے اور ہمارا نہایت سیریس مسئلہ ہے. یہ ہمیں اس چیز کا ادراک نہیں ہے کہ پاکستان عام آدمی کتنی مشکلات میں چلا گیا ہے معاشی طور پر. رائٹ. مزمل اسلم صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ سے سوال کروں، مریم اورنگزیب صاحبہ جب 83 پیسے بجلی مہنگی کی گئی تھی، انہوں نے بجلی مہنگی کرنے پہ کیا کہا تھا، ذرا دیکھتے ہیں. کرپٹ ٹولے نے آج 83 پیسے فی یونٹ بجلی پاکستان کے صارفین کے لیے مہنگی کر دی ہے. اور جب پٹرول 12 روپے بڑھا تھا تو کیا کہا تھا مریم اورنگزیب صاحبہ نے؟ 12 روپے پیٹرول رات کے اندھیرے میں تمہیں بڑھانے میں شرم نہیں آئی؟ دل نہیں ہلا کہ پاکستان کی عوام جو روٹی نہیں کھا سکتی، جو دوائی نہیں خرید سکتی، وہ 12 روپے پیٹرول بڑھا دیا؟ جی مزمل اسلم صاحب، جو عوام پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے، جو بگ انڈسٹری خاص طور پہ ٹبیکو وغیرہ ہے،
وہاں ٹیکسز پہ کوئی ریلیف دیا گیا ہے, کوئی چھوٹ دی گئی ہے, وہاں سے مزید ٹیکسز عوام پہ بوجھ ڈالنے کی بجائے کچھ سٹیپس لیے جا سکتے تھے؟ دیکھیں ارشد صاحب, پہلی بات تو یہ کہ شبر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اس کو کنفرم کریں گے, کیونکہ جو پی ٹی آئی کی جو ٹیکس میں اچیومنٹ ہے ان کا کنٹریبیوشن بھی تھا, ریفارم کا پروسیس انہوں نے سٹارٹ کیا تھا اور شوکت طرین صاحب اس کو آگے لے کے چلے. 1% ٹیکس نہیں بھرایا اور پچھلے سال 6,125 ارب روپے ہم نے ٹیکس میں جمع کیا, جو 2% جی ڈی پی کا ہوتا ہے, اور ایک مالی سال میں تقریباً 1,400 ارب روپے بڑھائے. اب یہ جو انہوں نے بجٹ دیا, پہلے تو آپ کو میں نے آپ کے ساتھ بجٹ میں بھی پروگرام کیا تھا کہ جون کے مہینے میں 3 بجٹ دے چکے ہیں. آج ہمارا ایک سیمینار تھا, ہمارے ایک دوست ہے وقار اسلام, انہوں نے ایک بڑا زبردست ورڈ یوز کیا کہ ہم نے منی بجٹ کا تو سنا تھا, اب اس حکومت نے مائکرو بجٹ بھی دینا شروع کر دیے. مائکرو بجٹ کا مطلب یہ کہ ہر دوسرے دن تیسرے دن ایک بجٹ دے دیتے ہیں. یہ پہلے جب جون کا ابتدا ہوئی تو یہ جو آپ پیٹرول کے اور یہ بتا رہے ہیں پیٹرول کی قیمتیں بڑھانا شروع کی, پھر بجلی کی بڑھائی, پھر گیس کی بڑھائی, پھر انہوں نے 10 جون کو جو ہے ایک انہوں نے آئی ایم ایف کو بیوقوف بنانے کا اور قوم کو بیوقوف بنانے کا بجٹ دیا, جو آئی ایم ایف نے ردی کی ٹوکری میں ڈالا, بولا یہ تو آپ نے کام ہی غلط کیے ہیں, چیزیں غلط ہیں, آپ کے ایزمپشنز بھی غلط ہیں. پھر اس آئی ایم ایف کو جو ہے پلیز کرنے کے لیے 28 جون کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ تیسرا بجٹ دیا گیا, جو مفتاح اسماعیل صاحب نے چھپکے سے فائنانس بل میں ڈال دیا. اب اس بجٹ کی بات آپ کر رہے ہیں جس میں مفتاح اسماعیل صاحب نے خاموشی سے جو ٹبیکو انڈسٹری ہے اس کا ٹیکس کم کر دیا. اب آپ ایک طرف دیکھیں کہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس قوم کو جو ہے قربانی دینی ہوگی, اس قوم کو جو ہے گھی, آٹا, تیل, پیٹرول, بجلی سب پہ ٹیکس دینا ہوگا. پھر انہوں نے صنعت پہ ٹیکس لگا دیا, جو امیروں کا نام لے کر صنعت پہ ٹیکس لگ دے گا, مطلب پروڈکٹیوٹی پہ ٹیکس ہے. اور راتوں رات خاموشی سے 3 کام کیے انہوں نے. ایک یہ ابھی ٹوبیکو والی آج بات سامنے آئی ہے, اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے پورے کے پورے پاکستان کے دکانداروں کو ایمنسٹی دے دی. 90 لاکھ دکاندار ہیں, 90 لاکھ, اور 3,000 پہ ٹیکس مہینے پہ چھوڑ دیا ان کو کہ 3,000 پہ آپ ٹیکس دے دو, آپ کے بجلی کے بل پہ لگ کر آئے گا, اور آپ گئے. 40,000 روپے میں سونار کو چھوڑ دیا. 1.5 لاکھ روپے تولہ سونا ہے, 1.5 لاکھ روپے تولہ, اور اگر اس کی 1 تولے کی میکنگ کریں نا تو 15,000, 10% کے حساب سے 15,000 روپے وہ کماتا ہے 1 تولہ, اور مطلب وہ ان کو بھی چھوٹ دے دی کہ الیکشن. تو یہ ایک طرف انہوں نے غریبوں پہ بوجھ ڈالا. دوسرا جو ہے انہوں نے ریئل اسٹیٹ ہم نے ٹیکس کر دیا, ڈیم ٹیکس کر دیا. کیا ٹیکس کر دیا, اس کا حجم کیا ہے, 10 ارب روپے, یعنی کہ 7,450 ارب روپے آپ نے ٹیکس کا ٹارگٹ رکھا ہے پورے سال کا, اس میں ٹوٹل 10 ارب روپے آپ نے ریئل اسٹیٹ, اور کہہ رہے ہیں ہم نے امیر کو. آنکھوں میں دھول, مطلب کوئی ان کو یا تو سمجھ نہیں ہے, یا یہ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں, یا یہ سمجھتے ہیں کہ بس وہ اب وہ جو ہے نا یہ بس بولیں گے, آئیں بائیں کریں گے, 2 الزام لگائیں گے خان صاحب پہ, کبھی کس پہ, کبھی ان پہ تو لگا نہیں سکتے تو کبھی وہ گوگی کر کے الزام لگا دیتے ہیں, کبھی توشہ خانہ, پھر 2 دن میں بھلا دیں گے. تو یہ جو ہے اب نہیں چلے گا. اب آپ کو ایک مزے کی بات بتا دوں, اب چوتھا بجٹ آنے والا ہے. ابھی جو شبر زیدی صاحب نے بات بولی میرے کان کھڑے ہو گئے. شبر زیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عائشہ غوث پاشا ڈاکٹر جو ہیں وہ واشنگٹن جا رہی ہے, مفتاح نہیں جا رہے, یعنی کہ مفتاح کی چھٹی, ان سے سارے برے کام کروا لیے, اب جو ہے ان کی چھٹی, اور وہ اب آئی ایم ایف نہیں جا رہے. اب چوتھا بجٹ کیونکہ انہوں نے بول بھی دیا ہوگا, ہاتھ کھڑے کر دیے ہوں گے, بھائی مجھے بھی نکلنا ہے باہر, میرے بھی گھر بار والے ہیں, 10 چیزیں ہیں جی آپ کروائے جا رہے ہو اپنی. ہم نے اس کو کیپشن دی ہے, اب چوروں کے لیے ریلیف, عوام کے لیے تکلیف. یہ جو آپ نے بھی ٹوبیکو والی بات کی, یہ تمام مافیاز جتنے بھی جو اس طرح کے لوگ ہیں اشرافیہ, انہوں نے ان کو یا تو ایمنسٹی دی ہے یا بیل آؤٹ دی ہے اس بجٹ میں, اور قوم کا بیڑا غرق کر دیا ہے, مہنگائی کا بوجھ ڈال دیا ہے, معیشت جو ہے سلو کر دی ہے پوری. 6% گروتھ سے جو ہے میرے خیال سے 1-2% بھی آ جائے تو بہت بڑی بات. بالکل ٹھیک ہے. میں شبر زید صاحب, حالات اچھے نہیں ہیں, حالات اچھے نہیں. شبر زید صاحب, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ سیاسی عدم استحکام ہے, اس سے معیشت جو ہے سٹیبل ہونے کی طرف نہیں جا رہی, تو اگر الیکشن کروا دی جائیں تو سیاسی استحکام آئے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑے گا, آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ بالکل غلط آرگومنٹ ہے. اس وقت جو بحران ہے وہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, وہ ایک کولیشن ہے 13 پارٹیز کی. جو پاکستان جس پوزیشن میں آج پھنسا ہوا ہے اور جس سے نکالنا ہے اس کو, اور یہ نکالنے کا عمل جو ہوگا وہ 1-2 سال کا نہیں ہوگا, یہ
5 سے 10 سال کا ہوگا تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک ایسی گورنمنٹ آئے جس کے پاس ایٹ لیسٹ سمپل میجورٹی ضرور ہو. تو اس کا علاج صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ امیڈیٹ الیکشن کرائیں. اب مجھے جو نظر آ رہا ہے, جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ان سے سیاسی اور معاشی غلطیاں ہو گئی ہیں, میں دیکھ رہا ہوں جو غلطیاں ان سے ہو گئی ہیں, اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہر حال میں الیکشن کو پوسٹ پون کرنا چاہتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں, کیونکہ اب جو آگے والی سچویشن نظر آ رہی ہے اس میں پولیٹیکل کنٹینیوشن بہت مشکل نظر آ رہی ہے. مگر پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ ایز سون ایز پاسبل, جتنی جلدی سے جلدی ہو جائے, ایک ایسی گورنمنٹ آ جائے کسی کی بھی ہو جو کم از کم مینڈیٹ رکھتی ہو پاکستان کو رن کرنے کا, اور وہ کولیشن نہیں ہو, وہ اپنے فیصلے کرنے میں بااختیار ہو, اور جو جا کر IMF کے ساتھ ایک ایکولیبریم کے حساب سے اور ایک صحیح طریقے سے گفتگو کر سکے. تو یہ کوئی آدمی اگر آرگومنٹ لیتا ہے کہ الیکشن نہیں ہونا تو پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے. شبر زہری صاحب, مزمل صاحب, دونوں کا پروگرام کے سیگمنٹ میں شرکت ہے. شکریہ ناظرین. یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد عوام کا ریئیکشن کیا ہے اس رجیم چینج آپریشن پہ, اس پہ بات کریں گے اور کچھ دکھائیں گے آپ کو ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. 5 جولائی 1977 پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ دن. اس دن جو پلے بک استعمال ہوئی اس میں یہ درج کر دیا گیا کہ رجیم چینج ہو جاتی ہے, عوام نہیں نکلتی. ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹ دیا گیا, عوام نہیں نکلی. لیکن اس دفعہ عوام خود نکل رہی ہے. اور اس ہفتے کو بھی عمران خان نے جلسہ کیا. صرف اسلام آباد میں جلسہ نہیں ہوا, ملک کے مختلف شہروں میں جلسہ ہوا. اور عوام کا رسپانس کیا تھا, کچھ چیدہ نکات اس کے کیا ہیں, آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں. مایوسی کا توڑ دے جب تو جاگے, تیرا سویرا ایک قدم سے دور میرا حد کو پارا ہماری قوم جمع, پشاور میں لوگ جمع ہوئے, آج لاہور میں 4 جگہ پہ جمع ہوئے, کراچی میں, ملتان میں, پاکستان میں ہماری قوم نکلی ہوئی ہے. اور آپ کو اداروں کو ایک پیغام دے رہی ہے, ابھی بھی وقت ہے کہ ان چوروں سے اس ملک کو بچا لو. امپورٹڈ حکومت نامنظور. قوم نہ یہ امریکہ کی سازش تسلیم کرتی ہے اور نہ ان ڈاکوؤں کو جو 30 سال اس ملک کا پیسہ لوٹ رہے, نہ ان کو تسلیم کرتی ہے. سب سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ کیا یہ امپورٹنٹ سیٹ اپ, کیا یہ پاکستان کے اوپر جو مسلط کیا گیا, ذرا آج ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ کیا آپ اس کے خلاف جدوجہد کریں گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں.
इदारों से पूछता हूँ कि क्या ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, क्या आपका पाकिस्तान नहीं है? मैं अपनी वकील से पूछता हूँ कि ये आपका काम है कानून की बालादस्ती की हिफाजत करना? अपने न्यूट्रल से पूछना चाहता हूँ, ताकत तो आपके पास है, कैसे आपने इन चोरों को मुल्क के ऊपर मुसल्लत होने दिया? अल्लाह पूछेगा, हर किसी से पूछेगा कि जो इस मुल्क में इस जुल्म के निजाम को हमारे ऊपर मुसल्लत जिसने भी किया, अल्लाह उन सब से हिसाब लेगा। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।